علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام چلتے چلتے میں۔ جیسا کہ یہ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ ہمارا روزہ بہترین ہو، تو ہم لوگ اور کوشش کریں گے اس کو واضح کرنے کی اور زیادہ کلیئر کرنے کی، کیسے ہم اس کو پیوریفائی کر سکتے ہیں اور کیسے ایک دم کہا جائے کہ ایسا روزہ رکھے جو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ٹھیک ہے، ویسے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں ایک بار پھر سے۔ ہمارے درمیان شو پر موجود ہے عالی جناب ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ ناظرین کی طرف سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا، کیونکہ جو سوالات کے جواب آپ دے رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ ناظرین اس سے بہت فائدہ اٹھائیں۔ الحمدللہ۔ چلیے دیکھیے، بات کو پہنچانا تو کوئی بھی پہنچا سکتا ہے، مائک سے، فون سے، لیکن اس طرح سے پہنچانا کہ دل میں اتر جائے، یہ ایک کمال کی بات ہے۔ تو مقصد اور امید انشاءاللہ پورے ہوگی اس پروگرام کے ذریعے۔ ایک جوان کو اگر مجھے سمجھانا ہے کہ واٹ از دا پرپز آف دس ہولی منتھ، تو کیسے میں اسے سمجھاؤں؟ کیونکہ آج یہ کویشچنس ایک ایسے سماج میں ہیں، ہم لوگ سوسائٹی میں ہیں جہاں پہ تقریباً ہر مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ ایک دن کی تو فاسٹنگ سمجھ میں آ جاتی ہے، پر فار دا 1 منتھ، ایک مہینہ اللہ بول رہے ہیں، یہ آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو نوجوان ہے یہ کیونکہ کارپوریٹ کلچر سے واقف ہے، اس میں ہم لوگ جو ہیں کارپوریٹ کلچر میں اپنے امپلائیز کو ٹریننگ دی جاتی ہے، سافٹ اسکل ٹریننگ، مینجمنٹ کی ٹریننگ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس ایک مہینے میں اللہ نے اپنے بندوں کو اسپریچول پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس کرایا ہے۔ مثلا ہمارا سماج برائیوں سے بھرا ہوا ہے، کرپشن ہے، ظلم ہے، آپریشن ہے۔ انسان روزے کے ذریعے اپنے آپ کو ان گناہوں سے اور ان مظالم سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ایک انسان روزہ اس لیے نہیں رکھتا ہے کہ فقط وہ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے، بلکہ روزے کا مقصد قرآن کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ شاید تم تقوی اختیار کر لو، تقوی سے قریب، یعنی کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، ہاتھ پیر کا روزہ، یعنی آپ کے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، پیر غلط جگہ پہ نہ جائیں، زبان غلط بات نہ بولے، کان غیبت نہ سنے۔ اگر ہم اس اسپریچول پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو ایک مہینہ سنسیئرلی اڈاپٹ کریں اور اس ٹریننگ سے گزریں تو ہمارا یوتھ ایک اسپریچولی پاورفل یوتھ بن کے ابھرے، کہ جس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، جس کے کان غلط چیزیں سنیں گے نہیں، برداشت بھی نہیں کریں گے، جس کی آنکھیں غلط چیزیں دیکھیں گی نہیں اور اس کو رواج نہیں دیں گی۔ یعنی یہ ہے ایک فائدہ روزے کا کہ نوجوان اس ٹریننگ سے گزر کے اپنے آپ کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے۔ کرپشن کا ایک آپ نے استعمال کیا تھا، تو کیا پاسبل ہے کہ ہم کرپشن کر رہے ہوں روزہ رکھ کے؟ کس طرح کا کرپشن؟ وہ ایک ہوتا ہے کہ گھوس دینا، وہ تو بات الگ ہے، الگ بات ہے، لیکن ملاوٹ کرنا، کرپشن کرنا، مثلا کہ آپ مان لیجئے کہ آپ جس بھی پروفیشن کے ہیں، مثلا میرا تعلق ٹیچنگ سے ہے، میں روزہ رکھ کے جاؤں اپنے کالج اور اپنے کلاسز اسکپ کروں؟ جائیں گے آپ؟ پہلا تو یہ بھی سوال ہے کہ روزہ رکھ کے ممکن ہے کہ ایک آدھ بار یعنی ضرورت ہے لیکن نہ جاؤں، کلاسز میں ڈھیلائی سے برتوں۔ کوئی انسان کسی آفس میں کام کرتا ہے، وہاں وہ پنکچول نہ ہو، ڈسپلن نہ ہو اور بہانہ بنائے روزے کا، یا اس کے علاوہ کوئی تاجر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، روزہ یہ سکھا رہا ہے کہ جب اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور اپنے کو اسپریچولی پیوریفائی کرنا ہے، تو آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں، جو بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو اگر ہم سنسیئرلی اللہ کے لیے کریں اور ان پر عمل کریں، روزہ رکھ کے، تو ہم روزہ رکھ کر زیادہ کانشیس ہوں گے اپنے رسپانسبلٹیز کی طرف۔ یعنی ہم کرپشن سے بچنے کے لیے اور کرپشن کو فیس کرنے کے لیے کہ کرپشن کے ماحول میں ہم کتنے صاف اور پاک رہ سکتے ہیں، روزہ ہم کو یہ بینیفٹ دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ دل اور جسم دونوں کا روزہ رکھے۔
ہاں یہ ضروری ہے. یعنی فقط جسم نہ ہو بلکہ روح بھی اس میں برابر سے شامل ہو، تاکہ 1 مہینے کے بعد یہ انسان اتنا پختہ نکلے کہ سال بھر اپنے آپ کو گناہوں سے، کرپشن سے، برائیوں سے بچائے، اور جو اس کی ذمہ داری ہے، اس کے نیشن کے لیے جو ذمہ داری ہے، اس کے سماج کے لیے، گھر کے لیے، پڑوسی کے لیے، تمام ذمہ داریوں کو وہ اللہ کے لیے اس قوت کے ساتھ نبھاتا ہوا نظر آئے. چلیے مشکل ہے لیکن کر سکتا ہے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ جب بندہ 1 قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ 10 قدم. تو یہ روزہ جو ہے انسان کو خدا سے ڈائریکٹ کنیکٹ کرتا ہے. آپ نے دعا کا ذکر کیا، یعنی ہم دعا اس لیے نہ پڑھیں کہ لو دیکھیں پہلے اس کا کیا فائدہ ہے اور ختم. جیسے میں نے کہا کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. تفسیر دیکھ لیں ایک بار. اسی طرح دعاؤں کی کمنٹریز موجود ہیں. ہم جو دعا ماہ مبارک رمضان میں جو ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، الہی عظم البلا، یا اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، یہ جو دعا ہے اس کے معنی پہ غور کریں کہ ہم کیسے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے بندگان خدا کو روزے کے ذریعے اللہ سے قریب کروایا ہے. اگر ہم یہ جان لیں کہ پروردگار سے ہم ڈائریکٹ ہم کلام ہیں، دعا کا شرف یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے اور خالق سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے اور اس سے اپنے دل کا راز اس کے سامنے کہہ رہا ہے. دقت اس بات کی ہوتی ہے کہ رسپانس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو شاید اس لیے ہمارے اندر تھوڑا سا کمی ہو جاتی ہے. بیکاز ہم آپ سے بات کریں تو آپ رسپانس دے رہے ہیں، سوال کا جواب. اب اللہ سے جب کہتے تو ہیں، شاید کہنا آسان ہے تھوڑا، لیکن رسپانس کو سمجھنا ڈیفیکلٹ ہے. اس کا ایک بہت آپ نے صحیح کہا، اس کا ایک اشارہ معصوم نے دیا. رسپانس اگر وہاں سے آ رہا ہے تو ہماری زندگی میں گناہ کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ہدایت اور توفیقات میں اضافہ ہوتا نظر آئے گا. اچھا، تو یہ ایک رزلٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ دنیا پرستی میں گناہوں کی طرف نہیں جا رہا ہے، بلکہ آپ خدا پرستی کی طرف بڑھ رہے ہیں، بندگان خدا سے محبت کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط پا رہے ہیں گناہوں کے درمیان. یہ ریسپانس وہاں سے آیا ہے. بندے نے دعا کی اور اللہ نے کہا ہے کہ میں اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. بالکل. اچھا، جاتے جاتے کیونکہ وقت ہے نہیں تو بہت ساری باتیں کرنا ہے. کانفیڈنس پرفارمنس اسپیشلی ہم لوگ رمضان المبارک میں کیسے رکھے؟ بیکاز شروعاتی جو دور ہوتا ہے 1 ویک وی آر ایک دم چارج. ہاں ٹھیک ہے، جو کرنا ہے بس کر دینا ہے. فرسٹ ویک ایون 10 days چلو ٹھیک ہے فالو کر دے. بٹ آفٹر 10 days اٹ از لائک کہ جو ہے چھوڑو، نارمل لائف ہو گئی ہے، روٹین ہو گئی ہے. روزہ اب تو ڈیلی ہے، 20 دن اور ہے. اچھا، اس میں یہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک شیطان کا حربہ ہے. دیکھیے شیطان جو ہے وہ مومن ہی کو گمراہ کرتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اس انتھوزیازم کو، اس اسپرٹ کو، جذبے کو اللہ سے دعا کے ذریعے باقی رکھیں. پروردگار دعا کرتے ہیں کہ بار الہ 1 مہینہ ہم اپنی اس روش سے ہٹنے نہ پائیں اور ہمیں تو توفیق دے. ایٹ لیسٹ یہ اسٹارٹنگ میں ہی ہو جائے یہ دعا، اور اس پہ مطلب یعنی ہم چاہے اس پہ ہم جو ہے کمنٹریز پڑھیں، اپنے یہاں پروگرامز ارینج کروائیں کہ یوتھ کو وہاں جائے اور وہ سنیں. یعنی یہ کلچر کہ فقط پڑھ کے آگے بڑھ جانا یہ ختم ہو، بلکہ کلچر یہ آئے کہ علماء اس کو ایکسپلین کریں اور ایک اسپریچول ماحول تیار کریں کہ انسان 1 مہینے کا پورا کورس ہے قرآن مجید کی تفسیر کا، دعاؤں کی تفسیر کا، کہ جو عام طور سے پڑھ لیتے ہیں وہ نہیں بلکہ معنی اور اس کی کمنٹری کے ساتھ سنیں. واہ. چلیے، مقصد آپ تمام تک پہنچ رہا ہے. جو اس پروگرام کا مقصد ہے کہ چلتے چلتے کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے بیان، کلمات آپ تک پہنچے جو آپ کے دل میں اتر جائے. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور ملاقات کریں. انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی ہاں ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مقصد ہے کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ صحیح ہو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہم لوگوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے. اور بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ جتنا ہمیں پتہ ہے کم از کم اتنے پر ہم عمل کریں. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ.